تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ محض اپنے فضل سے ہماری زندگیوں میں دوبارہ شب برات جیسی عظیم الشان رات عطا فرمائی۔ نہ جانے ہم میں سے آئندہ سال کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ گزشتہ سال ہمارے ساتھ یہاں پر کون کون تھے، شاید آج وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر بتائے ہوئے پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک جب انسان جاتا ہے تو ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہر پل ہر لمحہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو انسان نعمت سمجھتا ہے اور استعمال کرتا ہے، بعض نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو انسان نعمت نہیں سمجھتا بلکہ حقیر ادنا معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شب برات۔ عربی میں لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے اور فارسی میں شب برات کہتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کے معنی یہ ہے کہ شاعر جب شاعری بناتا ہے تو 4 شعر بناتا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے قطعہ۔ شاعری کی زبان میں قطعہ کہا جاتا ہے۔ قطعہ کے معنی یہ ہے کہ جدا جدا کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا۔ قطعون کے معنی بھی یہی ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، پھر 114 صورتوں میں سے حروف مقطعات والے جو صورتیں ہیں وہ 60 صورتیں ہیں۔ حروف مقطعات آخر ہے کیا چیز، اس کے معنی کیا ہے؟ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے کو کہتے ہیں مقطعات والی آیتیں، دوسرے کو کہتے ہیں متشابہات والی آیتیں، اور تیسرے کو کہتے ہیں محکمات والی آیتیں۔ مقطعات والی آیتیں حامیم کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم، اس قسم کی آیتوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ متشابہات والی آیتیں قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر آئی ہے جو ایک دوسرے سے ملی جلی ہوتی ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، اس کو متشابہات والی آیتیں کہتے ہیں۔ تیسرا ہے محکمات والی آیتیں جس میں اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ وضو کے فرائض، وضو کا طور طریقہ اس میں بتلایا گیا۔ تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کو کہتے ہیں محکمات والی آیتیں جس میں اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو تمام حضرات مفسرین نے حامیم کا ترجمہ متن میں تمام حضرات مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں حروف مقطعات کے نیچے متن میں حروف مقطعات ہی لکھا ہے۔ حامیم کا ترجمہ نہ کسی مفسر نے بیان کیا ہے نہ کسی محدث نے بیان کیا ہے۔ والکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں پر کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مجید مراد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ کیا ایک برکت والی رات میں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے جب بستر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو میرے بازو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے، میں پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ اندھیری رات میں اجالے کا دور نہیں تھا، لائٹوں کا دور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے؟ میں نے بقیہ 10 بیویوں کے گھر میں پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر میں نہیں ملے۔ آخر میں میری نگاہ جنت البقیع کے قبرستان پر پڑتی ہے، میں نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کر رہے مرحومین کے لیے اور زندوں کے لیے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب و غریب بات ہے، آپ اندھیری رات میں اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اچانک قبرستان چلے گئے اور جا کر کیوں رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اے عائشہ، اس 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل مجدہ اپنے عرش کو، اپنی کرسی کو چھوڑ کر پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو ندا دیتے ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو آواز دیتے ہیں، اے دنیا کے محتاجوں، اے دولت کے محتاجوں، اے اولاد کے محتاجوں، اے مصیبت زدہ لوگوں، تم زمین پر ٹہر کر مانگو، میں آسمان پر رہ کر تم کو دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آج کی رات پہلے آسمان پر تشریف لاتی ہے۔ تو اللہ شب برات کی رات کیا ہے؟ شب برات کی عظیم الشان رات جیسی عظیم الشان رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں، شب برات جیسی عظیم الشان رات میں فیصلے ہوتے ہیں، کون کہاں مرے گا، کون کیسے مرے گا، کون کس جگہ مرے گا، کون کس مقام پر مرے گا، کون کس شہر میں مرے گا، کون کس ملک میں مرے گا، کون کس علاقے میں مرے گا، کون کیسے مرے گا، بیمار ہو کر مرے گا، صحت مند رہ کر مرے گا، کون کتنی مصیبت میں مبتلا رہے گا، کون چین و سکون کی زندگی گزارے گا، کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، آسمان سے پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس مبارک رات میں تمام امور کے تمام فیصلے طے ہو جاتے ہیں، تمام امور طے ہو جاتے ہیں، کون صحت مند رہے گا وہ بھی طے ہو جاتا ہے، کون بیمار رہے گا وہ بھی طے ہو جاتا ہے، اور کون وقتیہ طور پر کس بیماری کے اندر مبتلا رہے گا، کون ہمیشہ کے لیے کس بیماری کے اندر مبتلا رہے گا۔ اس رات میں ہر بندہ بندی کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کس کا فیصلہ کس کے حق میں کیا ہونے والا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے حق میں ہر فیصلے خیر کے فیصلے فرمائے، تمام عالم کے مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالی صحت کے فیصلے فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ شب برات جیسی عظیم الشان رات میں بھی چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس عظیم الشان رات میں بھی چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک ہے شرک کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی، اپنی شان کبریائی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ جہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں میری عبادت کرو، اس کے ساتھ یہ حکم دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ
साथ हुस्न सलूक का मामला करना। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, मेरी माँ बहुत बुरी ज़ाइफ हो चुकी है, मेरी माँ के पैर अकड़ गए, मेरी माँ चल नहीं सकती, हज की तमन्ना दिल में बाकी है। मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज कराया, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर पूरा हज कराया। मीना के मैदान में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, अरफात के मैदान में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, अरफात के मैदान में, मुज़दलिफा के मैदान में मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर ले गया, रमी मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर कराया, तवाफ़ ज़ियारत मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर कराया, विदाई तवाफ़ मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर कराया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुझसे बहुत खुश हो गई और मुझे दुआएं दे रही है। अल्लाह के रसूल, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तू माँ के बदन में था, माँ तेरे वजन को उठाकर फिरा करती थी, तेरी वजह से उठने बैठने में तकलीफ हुआ करती थी, तूने माँ का एक हक भी अदा नहीं किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का यह मुकाम मर्तबा बतलाया है। इस रात में माँ बाप के नाफरमान को दुआओं से महरूम होने की धमकी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए, जवान शख्स हाजिर हुए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, और आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा माल बगैर इजाजत ले लेता है और मेरी पूरी कमाई वसूल कर लेता है, मेरे दूसरे तकाजे भी है, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ अपने बाप को बुलवा कर लाओ, हम एक तरफा फैसला करने वाले नहीं हैं। बाप को पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया है शिकायत करने की बिना पर, तो बाप का दिल वहीं टूट गया और गमज़दा हो गया। उन्होंने दिल ही दिल में चंद अशआर पढ़े, जिन अशआर में उन्होंने बहुत कुछ कहा। अरे मेरे बच्चे, कल तक तू मेरे गोद में पलता था, मैं तेरे पीछे अपनी जिंदगी की जवानी लगाता था, देखते देखते तेरी जिंदगी सरसब्ज़ और शादाब होती गई, मेरी जवानी खत्म हो गई। मैंने ये समझा था जब तू बड़ा होगा तो मैं बूढ़ा होगा तो तू मेरा आसरा बनेगा, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? तेरे माथे पर, तेरी पेशानी पर आज आके आ गई, तो तूने मेरी तकलीफों को नहीं पहचाना, मेरी मोहब्बतों को नहीं पहचाना। जब तू बीमार होता था तो रात भर तेरे लिए जागता था, जब तू तड़पता था तो रात की नींद उड़ जाया करती थी। मैंने तुझे ऐसा तड़प कर पाला है, तो आज तुझे क्या हो गया? आज तू इतना बुज़दिल, इतना बखील बन गया। काश तू मेरा बेटा ही ना होता, मैंने तुझे नहीं पाला, तूने मुझे पाला, ऐसा महसूस हो रहा है। काश तू मेरी औलाद ही ना बनता, बल्कि पड़ोसी बन जाता। इसलिए का पड़ोसी की भी खबर ले लेता है, लेकिन तू बेटा होकर भी बेखबर है, तू बेटा होकर भी मेरी खबर नहीं रखता। ये अशआर उनके सीने में गुनगुना रहे थे। हजरत जिब्राइल अमीन उस बाप के गमज़दा अशआर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर सुनाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस उम्मती को आपने बुलाया है, जिसके वालिद को आपने बुलाया है, उनके सीने में ये शार गुनगुना रहे हैं, अभी उनकी जुबान पर ये शार नहीं आए हैं। वो जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स हाजिर हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपके जुबान पर, आपके सीने में जो अशआर गुनगुना रहे थे वो अपनी जुबान से कह दो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे ज्यादा ईमान ला चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। उसके बाद उनके बेटे की तरफ निगाह करके फरमाया, जा, उठ जा, हमारी मजलिस से चला जा, खबरदार तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी अपने बाप का है, उठ जा, हमारे सामने से चला जा। तो माँ बाप का मुकाम मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के ज़माने के आशिक़ थे। क़र्न एक देहात का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, क़र्न के अंदर मेरा एक गुलाम है जो मुझे बगैर देखे इस्लाम कबूल किया है। एक ज़ाइफ रिवायत है फजीलत की, हज़रात सहाबा के मजमे में बैठकर नबी ने फरमाया, मुझे तुम्हारे ईमान से ज़्यादा उवैस के ईमान पर फ़ख्र है। हज़रात सहाबा ने पूछा, वो कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने नबी को देखा है, तुमने कुरान के नुज़ूल को देखा है, लेकिन उवैस ना मुझे देखा है ना कुरान के नुज़ूल को देखा है, लेकिन फिर भी मुझ पर ईमान लाए हैं, इसीलिए मुझे उवैस के ईमान पर फख्र है। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे सच्चे पक्के आशिक़ रसूल थे जिन्होंने इश्क की मिसाल कायम कर दी। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे सच्चे पक्के आशिक़ रसूल थे जिन्होंने इश्क की मिसाल कायम कर दी ता क़यामत तक। उहद के मैदान में जंग हो रही है मुसलमान और काफिरीन के दरमियान। अल्लाह के नबी हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इत्तला मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। तो हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही सुनते हैं
اسی جگہ پر کھڑ کر پتھر تلاش کیا، پتھر سے مار کر اپنے دانت توڑ دیے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت شہید ہوئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ضمیر اندر سے جواب دیتا ہے اویس تو نے یہ دانت توڑے، اگر نبی کا دوسرا دانت توڑا ہوتا تو پھر یہ کیسی محبت ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایسے بے مثال عاشق گزرے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کی زیارت کیوں نہیں کی؟ نہ اللہ کے نبی نے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ قرن سے ہمارے عاشق کو بلوا کر لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہ اللہ کے نبی نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ قرن سے ہمارے عاشق کو بلوا کر لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھیجا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ماں کے ایک لوتے بیٹے تھے، وہ ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ان کی ماں بہت بوڑھی ضعیف ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اندر وفات ہو گئی، یہاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ قرن کے اندر اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے، وہاں مدینہ منورہ کے اندر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یا والدہ کی خدمت میں لگے رہے، وہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیدار کا موقع نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حج کیے، اس کے بعد پوری زندگی میں ایک حج کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ الحدیث ہے، اگر آپ بخاری شریف کھولیں گے تو روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے زیادہ ملے گا، اگر آپ ترمذی شریف کھولیں گے تو روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے زیادہ ملے گا، اگر آپ مسلم شریف کھولیں گے تو روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے زیادہ ملے گا، اگر آپ نسائی شریف کھولیں گے تو دیگر حدیث کی کتابیں کھولیں گے تو روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے زیادہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ کیوں حج نہیں کرتے؟ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے حج کو جا کر آ جاتے ہیں، حاجیوں کو ودا کرتے ہو، لیکن آپ کیوں حج نہیں کرتے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے حج کر سکتا ہوں جبکہ میری بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے؟ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، خادمہ کو خدمت کے لیے رکھ کر آپ حج پر جا کر آ جایا کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ماں کا ایک مرتبہ پیر دبانے میں مجھے جو شرف ملتا ہے، ماں کا ایک مرتبہ پیر دبانے میں مجھے جو مزہ ملتا ہے، وہ ایک مرتبہ پیر دبانا 70 مرتبہ حج کرنے سے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ماں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ آج کا زمانہ والدین کی نافرمانی کا زمانہ چل رہا ہے، آج کا زمانہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا زمانہ چل رہا ہے، آج کا زمانہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کا زمانہ چل رہا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ سے دعاؤں کی درخواست کرو، ماں باپ کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، خود بعد میں کھاؤ، پہلے ماں باپ کو کھلاؤ۔ 80% مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال رہے ہیں، اس لیے تو اولڈ ایج ہوم کھول رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھر تنگ ہو گئے، کیوں ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جب کیا ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے والدین ہم کو چلڈرن ہوم میں رکھا یا اپنے گود میں رکھا؟ جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں تو مغربی تہذیب پر قربان ہوتے ہیں، جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیں گے۔ ایسی دولتوں کو خاک لگے جو ماں باپ کی خدمت میں کام نہ آئے۔ تو ایک وہ شخص ہے جس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان ہے۔ دوسرا ہے شراب پینے والا، شراب پینے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کو حلال کیا ہے تو چند چیزوں کو حرام کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس میں سے ایک ہے شراب۔ کہتے ہوئے افسوس، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مسلمانوں میں شراب پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوے کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھوٹ کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، چغلخوری کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دھوکہ دہی کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث کہا، بیماریوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ بتایا اللہ کے نبی نے شراب کو۔ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے جو آدمی شراب کو
शराबी आदमी का पसीना किसी पाक कपड़ों में लग जावे। हजरत फुकाए कराम ने लिखा है कि शराबी आदमी का पसीना किसी पाक कपड़े में लग जावे तो आदमी इन कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि शराबी आदमी का पसीना भी नजसुल आइन है, क्योंकि पसीना पेट के मैदे की गर्मी से निकलता है। तो नौजवानों शराब ना पियो। कहते हुए शर्म आती है, मुसलमान अफराद, मुसलमान नौजवान शराब पीते हैं। शराब का पीना भी हराम है, शराब का पिलाना भी हराम है। नौजवान जानते हैं शराब हराम है, नशा हराम है, गांजा हराम है, ड्रग्स हराम है। उम्मत मुस्लिमा के कई अफराद, कई नौजवान शराब की तरफ कसरत से राग़िब होते जा रहे हैं। अगर आप लोग नशे में मगन हो गए तो इस कौम को कौन संभालेगा? हमारा मुस्लिम को शराब की तबाकारियाँ क्या है? हमारी मुस्लिम कौम का सिलकता मसला बनता जा रहा है। दिन ब दिन छोटे छोटी उम्र के लड़के शराब पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, ड्रग्स मार रहे हैं, गांजा मार रहे हैं। नौजवान शराब में मुब्तला है, नौजवान गांजे के अंदर मुब्तला है, नौजवान सोल्यूशन के अंदर मुब्तला है और इंजेक्शन ले रहे हैं, नशे के टैबलेट्स खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नशे को हराम का अल्लाह तबारक व तआला ने नशे को हराम किया है। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में शराब हलाल है, क्योंकि दुनिया की शराब में नशा है, जन्नत की शराब में नशा नहीं है, मजा है। तो क्या है, शराब के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों पर लानत फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के सिलसिले में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। शराब बनाने वाले पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जिसके हुक्म पर शराब बना रहा है उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। शराब बेचने वाले पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। शराब खरीदने वाले पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। शराब पिलाने वाले पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। शराब पीने वाले पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। शराब एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने वाले पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जिसके हुक्म पर शराब बना जिसके लिए शराब खरीद रहा है उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया है, जो आदमी शराब पीता है अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 दिन की मकबूल नमाजें रद्द कर देते हैं। जो आदमी शराब पीता है अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 दिन की मकबूल नमाजें कबूल नहीं फरमाते। तो आज क्या है, पहला शिर्क करने वाला, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा शराब पीने वाला। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में ऐसे अजीम शान रात में भी ये गुनाह करने वालों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। चौथा वो शख्स है जो इज़ार टखनों के नीचे पहनता है, जो पायजामा टखनों के नीचे लटकाता है, पैंट या इज़ार टखनों के नीचे लटकाता है, उसकी भी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इसकी बिल्कुल क़त्अन इजाज़त नहीं है। आप माने या ना माने इस बात को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो पैर जहन्नम में गए बगैर नहीं रह सकते जिनकी इज़ार पैर टखनों के नीचे है। हदीस उठाकर भी देख सकते हैं, मा अस्फला मिनल कअबैन मिनल इज़ार फिन्नार। अल्लाह के नबी ने इस हदीस मुबारका के अंदर फरमाया है तकरीबन 90% मजमा ऐसा होता है जो मसाजिद में आने वाला होता है, जो मसाजिद के बाहर होता है, जिनकी इज़ारें पैर टखनों के नीचे हुआ करती है, वही इसको गुनाह समझने के लिए ही तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पैर जहन्नम में गए बगैर नहीं रह सकता। बड़े बड़े दीनदार लोग कहलाने वाले सौम सलात के पाबंद बाद अहले इल्म हज़रात भी टखनों के नीचे पैजामा लटकाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इज़ार टखनों के ऊपर पहना करते थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को इसकी तरफ तरगीब दिलाया करते थे। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से जा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को देखा, उनकी इज़ार टखनों के नीचे है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरफ़ा सौबक, आप अपने इज़ार को ऊपर कर लीजिए। उस सहाबी ने कहा यार आपका दिल पाक व साफ रहेगा। उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल के अंदर तकब्बुर नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तकब्बुर नहीं तो क्या हुआ, नबी की सुन्नत पर तो अमल हो जाएगा। ज़िना करना जैसा हराम है, जुआ खेलना जैसा हराम है, शराब पीना जैसा हराम है, चोरी करना जैसा हराम है, इसी तरह टखनों के नीचे पहनना भी हराम है। जिना करने वाले की माशरे में इज्जत नहीं होती, जमाना हिकारत की नजर से देखता है। चोरी करने वाले की जमाने में इज्जत नहीं होती, जमाना हिकारत की नजर से देखता है। और चाहे गीबत, सूद खाने वाले के जमाने में
سود کھانے والے کی زمانے میں عزت نہیں ہوتی، زمانہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے پہننے کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ٹخنوں کے نیچے ازار پینٹ لٹکانے والے کی بھی آج کی رات، آج کی عظیم الشان رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں، فیشن یہاں پر نہیں رہے گا، ہم قبر میں رہیں گے۔ ہم لوگ کس کے طریقے اپنا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، بلکہ اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ کہیں فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے آقا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہماری جوانیوں سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، ہماری جوانیوں سے اسلام دوسرا ہو رہا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کا مذاق اڑایا، ہم نے نبی کی سیرت کا مذاق اڑایا، ہم نے نبی کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا۔ ہر ایک کی ادا پسند آئی، اگر کسی کی ادا پسند نہیں آئی تو کیا ہے؟ نبی کی ادا پسند نہیں آئی۔ آج ہمارا عمل ہماری پہچان تھی، ہمارا چہرہ ہماری پہچان تھی، آج ہمارا ظاہر و باطن کیا ہے؟ آج ہماری شکل و صورت کیا ہے؟ آج لڑکے کان میں بالی ڈال رہے ہیں، آج لڑکے ہاتھ میں براسلیٹ پہن رہے ہیں، آج لڑکیوں کی طرح لڑکوں کے بھی بال بڑے ہیں۔ سر کے بال صحیح رکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ آپ برداشت نہیں کرو گے، آپ اپنے گھروں کے جانوروں کا نام ہمارے نبی کے نام پر رکھنے والوں کا طریقہ ہے۔ جن لوگوں کا طریقہ ہم لوگوں کے سروں پر ہے، اس نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا جو پوری رات جا کر ہماری نجات و مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ اگر کسی کا طریقہ پسند آیا تو اس کا طریقہ پسند آیا جو مجھے اور آپ کو گالی نہیں دیتا، جو میری اور آپ کی توہین نہیں کرتا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس کا طریقہ پسند آیا۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقہ نہیں ہے، یہ دشمنوں کے طریقے ہیں۔ جن لوگوں کا طریقہ آپ لوگوں کے آپ کی زندگیوں سے بھی پارا ہے، سر کے بال سنت کے مطابق رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں بہت کم مرتبہ بال منڈوائے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھا کرتے تھے۔ آپ اتنے حسین و جمیل بال رکھا کرتے تھے، آپ کے زلفوں کی اداؤں کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا اتنے خوبصورت بال تھے، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منموہن چہرے کی قسم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زلف سیاہی کی قسم۔ تو کیا ہے؟ ہم لوگ ایسی عظیم الشان رات میں بھی ٹخنوں کے نیچے پینٹ پیجامہ پہننے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ 14 ہے سود خار کی بھی ایسی عظیم الشان رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا۔ بے شمار حدیثیں سود کے سلسلے میں۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کا لینے والا رشوت کا دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ بات کیا ہے؟ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے؟ مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔